إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي اللہ تعالی وہ ذات ہے جو یصلی علیکم وہ رحمت نازل کرتا ہے تم پر وملائکتہ اور اس کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُمْ تاکہ وہ نکال دے تم کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ تعالی ہے خوب رحم کرنے والا مومنوں پر تحیتہم یوم یلقونہ ان کا تحفہ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے سلام ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باعزت اجر پیارے عزیز بھائیوں ہم آج کے انشاءاللہ سبق میں یہ سبق نمبر 6 کی چند آیات ہم انشاءاللہ آج بھائیو یہ جو آج سبق آپ کے ہاتھوں میں ہے اس سبق کا مکمل لفظ بلفظ ترجمہ یہ آگے 3 صفحات پر موجود ہے یعنی اگر آپ یہ سبق اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو یہ مل جائے گا اگلی دفعہ آپ اپنے گھروں میں بھی لے جائیں گے کیونکہ آج ہم اس کا آدھا حصہ پڑھیں گے آدھا حصہ اگلے سبق میں ہوگا ٹھیک ہے تو اگلی دفعہ پھر آپ یہ سبق اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں اس کے اندر جو ابتدائی 2 آیات ہیں ان کی تفسیر
اور ان کے بارے میں تشریح وہ پچھلے درس میں ہوئی تھی، جس میں مختصر طور پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کا ذکر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کا ذکر ہیں۔ مثلا نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت بڑا ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، اور ہر وقت مختلف اوقات کی دعائیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ذکر الہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ بعض لوگوں نے یہ ذکر کی نہ کچھ اپنی طرف سے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، حلقے بنا کے بیٹھ جانا اور ایک مخصوص انداز سے وہ ذکر کی ضربیں لگانا، جی اللہ کا ذکر، اور یہ من گڑت سا انداز۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انداز ذکر کا ثابت ہے بس اس انداز سے ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے نا ذکر کے لیے تعداد اپنی طرف سے مقرر کر رکھے، جی یہ درود، یہ وظیفہ، یہ ورد، یہ اتنے ہزار مرتبہ پڑھنا ہے، اتنے لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ذکر اس کی کوئی تعداد بتائی ہے تو بس اس کو اس تعداد کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر کسی ذکر کی تعداد نہیں بتائی تو اس کو بغیر کسی تعداد کے پڑھا جائے۔ یہ ہے اصل میں ذکر کے بارے میں چند ایک وضاحتیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آگے آیت نمبر 43 سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، کہ جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، صلاۃ۔ تو یہ جو ہے نا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل میں چونکہ پہلے حکم دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، یہ پہلے حکم ہے۔ تو اگلی ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر وجہ بیان کی ہے کہ تم نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کیوں بیان کرنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ وہ تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے اور پھر اللہ کے فرشتے بھی تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو جب اللہ اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی ہستی کہ وہ بغیر کسی یعنی تمہارے استحقاق کے وہ تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، تو تم تو اللہ کے نوکر ہو، غلام ہو، بندے ہو، تمہارا حق تو بالاولیٰ بنتا ہے کہ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ یعنی جب اللہ تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے
تو کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو؟ میرے بھائیوں، آج کے سبق میں نا ایک بات ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پہلے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات اگلی مجھے سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا کبھی معنی کچھ ہوتا ہے اور کبھی معنی کچھ ہوتا ہے، یعنی معنی اس کا مختلف ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ ذرا مثال دیکھیں کہ ایک مثال اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے التواب۔ بھائی توجہ ہے نا؟ کیا لفظ ہے؟ التواب۔ اب یہ التواب کا جو لفظ ہے یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے نا؟ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو التوابین اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ اچھا، تو جب ہم کسی بندے کو کہیں گے نا کہ بندہ یہ بڑا تواب ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ یہ بندہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے۔ تو اب قرآن مجید کے اندر یہ لفظ تواب یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کی صفت بھی اللہ نے بیان کی ہے، ان اللہ تواب الرحیم۔ اب کیا خیال ہے کہ یہاں جب اللہ کی صفت بن رہی ہے تو کیا ہم یہ معنی کریں گے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے؟ یہ معنی نہیں کریں گے۔ کیا معنی کریں گے؟ اب اس کا معنی یہ کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں بھائی یہ بات سمجھ آئی نا؟ تو جب یہ لفظ تواب بندے کی صفت بنے گی تو اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور جب یہ لفظ التواب اللہ کی صفت ہوگی تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ مثال آپ سمجھ گئے نا؟ اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک دوسری مثال سمجھیں، دوسری مثال کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا شاکرن۔ اب یہ شاکرن جو ہے یہ بندے کی صفت بھی ہے، بندے کی صفت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی، ہم نے اس کو ہدایت دی، آگے اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بندہ بنے یا یہ ناشکرہ بنے۔ تو شاکرن کا معنی کیا کریں گے؟ شکر گزار بندہ، شکر ادا کرنے والا۔ اچھا، اب یہی صفت لفظ جو ہے نا شاکرن یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ کہاں؟ دوسرے پارے میں بڑی مشہور آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں ان اللہ شاکر علیم۔ تو اب یہ شاکر کی جو شاکر لفظ ہے یہ بندے کی صفت بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی صفت بنے گا نا
تو اس وقت اس کا معنی یہ نہیں کریں گے شکر ادا کرنے والا، بلکہ اس وقت اس کا معنی بدل جائے گا، اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ قدر کرنے والا۔ کیا معنی ہوگا؟ قدر کرنے والا۔ بے شک اللہ بڑا قدردان اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اب یہ دو مثالیں آپ نے سمجھ لیں کہ تواب اگر بندے کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، جب اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اسی طرح شاکرون جب بندے کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، اور جب اللہ کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قدر دانی کرنے والا۔ تو یہ دو مثالیں آپ نے سمجھ لی کہ جب یہ بندے کی طرف منسوب ہوگا تو معنی اور ہوگا، جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ لفظ الصلاۃ، ذرا اس کو بھی اب سمجھیں۔ لفظ الصلاۃ، لفظ الصلاۃ جو ہے نا، اس کا ایک تو بڑا معروف معنی ہے اور وہ معنی ہے نماز۔ کیا معنی ہے؟ نماز۔ قرآن مجید میں ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تم نماز قائم کرو۔ تو ایک اس کا معروف معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا اس الصلاۃ کا ایک اور معنی ہے، وہ معنی ہے کہ رحمت نازل کرنا۔ کیا معنی ہے؟ رحمت نازل کرنا۔ جب ہم کہیں گے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا پھر معنی کیا کریں گے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ دیکھ لیں وہ قرآن مجید میں بڑی مشہور آیت ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں۔ تو جب ہم کہیں گے نا کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا معنی کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ معنی ایک، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تذکرہ خیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تذکرہ خیر۔ اب ذرا یہاں پر معنی سمجھیے، ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو کیا معنی کریں گے؟ یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، یہ معنی ہے یہاں پر۔ اچھا، اب ایک اس کا معنی آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں تمہارے اوپر۔ اب کیا معنی کہ کیا فرشتے بھی رحمت نازل کرتے ہیں؟ نہیں۔ او بھائیو بات سمجھ آئی نا کہ اللہ کا کام تو ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں پر رحمتیں نازل کریں۔ لہذا اس کا معنی خود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، انہوں نے خود اس کا معنی بیان کر دیا کہ جب لفظ الصلاۃ فرشتوں کی طرف منسوب ہوگا نا تو پھر اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ رحمت نازل کرنا، پھر اس وقت معنی کرنا ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا۔ کیا معنی کرنا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟
تو اب یہاں پر کیا معنی کریں گے؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلات بھیجتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا۔ چنانچہ اب ذرا اس کی ایک دلیل دیکھیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر میں سے آتا ہے اور آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو فرمایا جب تک وہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ چاہے 10 منٹ بیٹھا رہے، 15 منٹ بیٹھا رہے، آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، یا وہ ایک نماز سے لے کر اگلی نماز تک مسجد میں بیٹھا رہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتہ مسلسل اس نمازی کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ مسلسل یہ وہ کہتا رہتا ہے، یا اللہ تو اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس پہ رحم فرما۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کب تک وہ دعا کرتا رہتا ہے؟ نمبر 1 جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، اور ساتھ ایک اور بھی آپ نے بات بیان فرمائی، فرمایا جب تک وہ شخص بے وضو نہیں ہو جاتا۔ ہاں اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہ فرشتہ دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر وہ فرشتے کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ فرشتے کا صلات بھیجنا اللہ کے بندوں پر، ہمارے اوپر کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنا۔ سورہ المؤمن قرآن مجید میں اس کی آیت نمبر 9 ہے، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، ویستغفرون للذین آمنوا۔ فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو آس پاس ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، ایک ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے، کہ بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یعنی مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا صلات بھیجنا۔ تو پھر میرے بھائیوں بات کوئی سمجھ آئی کہ جب ہم کہیں گے نا کہ اللہ صلات بھیجتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور جب ہم کہیں گے نا کہ فرشتے تمہارے اوپر یا ہمارے اوپر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ صلات ہے، لیکن جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو معنی رحمت نازل کرنا، جب فرشتوں کی طرف منسوب ہوا تو معنی مغفرت کی دعا کرنا۔ بالکل وہی بات کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے 2 مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ تواب جب اللہ کی صفت بنے گا تو معنی توبہ قبول کرنے والا، جب بندے کی صفت بنے گا تو معنی توبہ کرنے والا۔
شاکر جب اللہ کی صفت بنے گا تو اس کا معنی قدردانی کرنے والا، اور جب بندے کی صفت بنے گا تو معنی شکر ادا کرنے والا۔ کیوں بھائی بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، پتہ نہیں میں یہ بات سمجھانے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ معنی ہے کہ فرمایا ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر صلات بھیجتا ہے۔ کیا معنی؟ رحمت نازل کرتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلات بھیجتے ہیں۔ کیا معنی؟ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرمایا کہ اللہ تعالی یہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، اور پھر یہ فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے مراد جتنے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنے بھی باطل عقائد ہیں، جتنے بھی باطل نظریات ہیں، جتنے بھی باطل ادیان ہیں، باطل مذاہب ہیں، میرے بھائیوں وہ سارے کے سارے ظلمات ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی باطل عقائد ہیں، توجہ ہے نا، اور باطل نظریات ہیں، اور باطل مذاہب ہیں، اور باطل ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ ظلمات ہیں۔ یہودیت باطل ہے، عیسائیت باطل ہے، مجوسیت باطل ہے، ہندوازم باطل ہے، سکھ ازم باطل ہے، ہندو مت باطل ہے، بدھ مت باطل ہے، سیکولرزم باطل ہے، سوشلزم باطل ہے، کمیونزم یہ سب باطل ہیں، لادینیت یہ سب باطل ہیں۔ میرے بھائیوں اگر پوری زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اگر کوئی حق نظریہ ہے، اگر کوئی حق دین ہے، اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں نا تو بات ایک اور سمجھ آئے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تاکہ نکالے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یہ نہیں کہا اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ اندھیروں کے لیے جمع کا لفظ اور روشنی کے لیے واحد کا لفظ۔ یہ واحد کیوں ہے اور وہ جمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر باطل مذاہب، باطل ادیان، باطل نظریات یہ لا تعداد ہیں، بے حد و حساب ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر اگر کوئی صحیح مذہب ہے، حق دین ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور دیکھ لو قرآن مجید نے اللہ نے بڑی کھول کر بات بیان کی، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جس آدمی نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو ڈھونڈا، اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر چلنے کی کوشش کی، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر اپنی زندگی گزاری، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر اس کی موت آ گئی، تو میرے بھائیوں وہ آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وہ چاہے
اپنے مذہب پہ رہتا ہوا کتنا بھی ایماندار کیوں نہ ہو، دیانتدار کیوں نہ ہو، شریف النفس کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا مذہب اسلام نہیں تو میرے بھائیو اس کے لیے قیامت کے دن نجات نہیں۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ یہ جو لوگ آج ڈونگر چائے پھرتے ہیں نا، اتحاد بین المذاہب ہے نا، اتحاد بین المذاہب، کہ جی ہم سارے مذہبوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہندو ہوتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، یا کوئی سکھ ہوتا ہوا، یا عیسائی اور یہودی ہوتا ہوا، لہذا جہاں جہاں پر بھی کوئی لگا ہوا ہے بس ٹھیک لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آپ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ جہاں جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ قرآن اس نظریے کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صرف اسلام ٹھیک ہے، باقی سارے مذاہب ظلمات ہیں، صرف اسلام النور ہے، اور باقی جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ الظلمات، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں وہ آیت بھی بڑی مشہور آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نور حق ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ بات جو ہے نا ایک بہت زیادہ ہمارے سمجھنے والی ہے۔ آج کئی یہ خاص طور پر صوفیوں کا ایک طبقہ کہتے ہیں کوئی رام رام کہہ لے یا کوئی رحیم رحیم کہہ لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، جہاں جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے۔ لہذا یہودی اگر اپنا کوئی تہوار مناتے ہیں، ہندو کوئی اپنی دیوالی یا ہولی مناتے ہیں، تم اس کے اندر بھی جا کر پارٹیسپیٹ کر لو، اور اگر عیسائیوں کا کوئی کرسمس ڈے آ جائے تو تم اس میں بھی جا کر شامل ہو جاؤ، اور ان کی بھی جا کر ہمدردیاں وصول کرو اور ان کو بھی مبارکباد دو۔ اور اگر مسلمانوں کا کوئی فنکشن آ جائے تو پھر وہ کافر تمہیں بھی مبارکباد دیں۔ نتیجہ کیا کہ سارے مذہبوں کے درمیان